بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ توبہ کس طرح کی جاتی ہے؟ توبہ کرنے سے انسان اور اس کے رب کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنے سے انسانی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کے لفظی معنی تو گناہ کو چھوڑنے کے ہیں، ایسا پختہ ارادہ کرنے کے کہ اب میں گناہ نہ کروں گا، اپنے گناہوں پر نادم و پریشان ہونا، اپنی خدا کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنا اور ان کو چھوڑنے کا عہد کرنا، اور رب کی رحمت اور اس کی شفقت کا اس سے سوال کرنا۔ سب توبہ کے لفظی معنوں میں آ جاتے ہیں کہ دراصل توبہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس سے معافی مانگنا ہے۔ دراصل توبہ کی توفیق بھی رب کی رحمت ہی سے ہوتی ہے۔ انسان کو اس کا گناہ جب بے چین کر دیتا ہے، جب اس کے گناہ اس کو جو ہے وہ زندگی میں جینے نہیں دیتے ہیں، تو اس کے اندر ایک احساس بیدار ہوتا ہے جو کہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اسے فطرت پہ بنایا ہے اور وہ اپنے مالک سے عہد چکنی کر کے رہ نہیں سکتا، اس کے خلاف جا کر رہ نہیں سکتا، تو وہ چیز اس کی روح کو بے چین رکھتی ہے اور اسے جو اپنے رب کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ اور جب وہ پوری خوش و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور سچے دل سے اس کی متوجہ حاصل کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو وہ جو چیز ہے، وہ جو اس کی آہ غزاری ہے، وہ جو اس کی پکار ہے اپنے رب کو جو ہے معافی مانگنے کی، وہ دراصل توبہ ہے۔ اور یہ جو ایک معنوں میں آتا ہے کہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں مفہومی معنی۔ اب اگر ہم یہ کہیں جی سچی توبہ کیا ہوتی ہے، تو ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ تحریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے مومنو اللہ کے حضور صاف دل سے توبہ کرو۔ جیسے ہی انسان یہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت کی خصوصی توجہ اس کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے۔ ایسے لوگوں پر تو اللہ توجہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حکمت والے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ رب العزت کے حضور سچی توبہ کرتے ہیں، ان کے حضور جو ہے وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت خوب جانتا ہے اور پہچانتا ہے۔ اب آتے ہیں سچی توبہ، جیسے کہ توبۃ النصوح کا ذکر ہوا ہے سورہ تحریم میں، تو اس کے بارے میں علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح کا مفہوم یہ ہے کہ اس بات کا پکا عزم کیا جائے کہ آئندہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سچی توبہ کرنے والا وہ ہوتا ہے جو پوشیدہ یا اعلانیہ طور پر اپنی پچھلی زندگی پر اس گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رہنے دے۔ یہی وجہ ہے کہ توبۃ النصوح سے انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ نقطہ جو ہے وہ غور طلب ہے کہ انسان کو آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے اور دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ اکثر بزرگان دین، اکثر علماء اکرام اور صحابہ اکرام کا ذکر ملتا ہے کہ وہ استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آپ کی حیات مبارکہ میں ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ چلتا پھرتا احکام میں ربی کی کو ماننے کی پوری تصویر تھا۔ تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقیات کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اب اس بات کو اگر ہم اس بات سے جوڑتے ہیں کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ قرآن سے متشابہ ہے، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی رب العزت کے احکامات کی پیروی کرنے میں گزری ہے۔ آپ کی پوری حیات مبارکہ ہمارے سامنے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے گزری ہے، اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کی ہدایت کا دار و مدار اور جو ہمارا قبلہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے سیدھی راہ کی طرف جانا اور ہدایت پانا ہے۔ سچی توبہ صحابہ رضی اللہ اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ
اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کی نظر میں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سچی توبہ سے مراد زبان سے استغفار کرنا، دل سے نادم و پیشما ہونا اور جسمانی اعضاء سے گناہوں کو ترک کرنا۔ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توبہ النصوح سے مراد وہ توبہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ ابو بکر الورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توبہ النصوح سے مراد ایسی توبہ کہ جس کے بعد دنیا تجھ پر کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو جائے، جس طرح کہ ان لوگوں کی حالت تھی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ سید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ النصوح سے مراد ایسی توبہ جس کے ذریعے تم اپنے آپ کو خیر خواہی کی طرف پلٹا دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بے شمار مقامات پر توبہ کی ترغیب دی ہے۔ ان سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے، پر یہاں پر بطور نمونہ ایک آیت اور ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں توبہ قبول کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ شعراء آیت نمبر 25، اور وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا دروازہ کھولا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ گناہوں کی معافی، پردہ پوشی اور اپنی توبہ کی قبولیت کے طلبگار بنتے ہوئے اس کے کرم و سخاوت کی بارشوں کی طرف پلٹیں۔ نہ کوئی انہیں اللہ کی رحمت سے دور کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی دروازہ بند کیا جا سکتا ہے۔ بس اس وقت سے ڈرو کہ مرنے کا وقت جو ہے وہ قریب آ جائے، کیونکہ مرتے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر بھی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس وقت توبہ قبول نہیں کرتے، اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جب بندہ اپنی آنکھ سے موت کو دیکھ لیتا ہے بالکل، اور اس ٹائم پہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اب توبہ کر لوں، کیونکہ اب تو جو ہے وہ میں نے سب دیکھ ہی لیا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے اپنے یہاں قبول نہیں فرمایا ہے، کیونکہ ہم سب کا ایمان جو ہے وہ ایمان بالغیب پہ ہے، کیونکہ یہ تو وہ حالت ہے نا جب بندہ زندگی سے زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے اور ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے اور روح اس کی حلق میں آ جاتی ہے اور سینے میں سانسیں اٹکنے لگتی ہیں، اسے سانس لینے میں دشواری، تنگی محسوس ہونے لگتی ہے، تو اس وقت اگر وہ توبہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جل شانہ نے سورہ النساء میں فرمایا ہے، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو برے اعمال کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کی جو حالت کفر میں مر گئے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس بات سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ توبہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کا جو ہے وہ اینالائز جو ہے زندگی میں ہی کرتے رہنا چاہیے، اور روزانہ کی بنیاد پر توبہ و استغفار کا جو ہے اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ رات میں سونے سے پہلے اپنے آپ کو پوری طرح اپنے رب کے حضور متوجہ کر کے ہمیں اس رب کو پکارنا چاہیے، اور اپنے سارا دن کی غلطیوں کو ایک دفعہ جائزہ لے کے ان میں جو واقعی اللہ کے حضور ہم نے گستاخیاں کی ہیں ان کی تہہ دل سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ ان کو نہ کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے، اور وہ ارادہ پختہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی زندگی میں اس کے مثبت اثرات جو ہیں وہ پیدا ہو سکیں، کیونکہ جو بندہ اللہ کے حضور استغفار توبہ کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہو جاتا ہے۔